اللہ اس کا رسول کہے اس میں غور کر، کہاں شروع ہوتا ہے کہاں آ کر مکمل قرآن ہوا۔ الحمد شریف سے شروع ہوا، اللہ کی تعریف سے شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، یہی ہے۔ اور مکمل کہاں ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوا اور جنوں انسانوں کے شر پہ مکمل ہوا۔ ذرا اس پہ غور کرو، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، یہ پھونکیں بھی مارتا ہے، یہ گرے بھی لگاتا ہے، جادو بھی کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تعوذ پڑھتے یا ویسے ہی ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اس سمیع علیم کی، کون ہے سمیع علیم؟ اللہ کے نبی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس کے شر سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔ ڈالتا ہے نا وسوسے، دل میں ڈالتا ہے نا، بہن کے بارے میں بھی، بھائی کے بارے میں بھی، دوست کے بارے میں بھی۔ اس سے کیسے بچو گے؟ اس سے بچنے کا آسان طریقہ، جب صبح فجر کے وقت اٹھو گے اس کا شر تم سے چھٹ جائے گا۔ جو نہیں اٹھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے کان میں، وہ جن شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اگر نہیں اٹھتا پہلے وہ 3 گرے لگاتا ہے گدی کے پیچھے، سب سے نازک چیز یہ ہے، گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اذان سنتا ہے، اللہ مجھے آپ میں سب کو توفیق دے ہم اٹھے، تو پہلی گرے کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو غسل کرتا ہے دوسری گرے کھل جاتی۔ یہ سسٹم ہے میرے رب کا، قیامت تک کے لیے یہ ہے، کاش میں نے پڑھا ہوتا۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، چاہے وہ قوت والا ہے چاہے وہ کمزور ہے۔ تو اللہ کے نبی تمہارا، جس کو اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن عدو مبین کون ہے؟ شیطان۔ اس کے شر سے کیسے بچو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو منہ سے، نہیں کہو گے لعنت پڑے گی آدمی چاہے جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے، منہ سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو کہہ دیا کرو، تمہیں بڑا نفع ملے گا۔ اللہ تم پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے ایک بار کہنے سے، اللہ۔ تو اللہ جب رحمت کرتا ہے تو پھر اس کو زحمت کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ٹکوسلوں سے نکلو، یہ بناوٹوں سے نکلو، اصل پہ آؤ گے، ہمارے معاملات خود بخود سدھر جائیں گے، کیونکہ وہ تو اس ذات سے ہمارا تعلق ہو جائے گا جو کن کہتا ہے تو ساری کائنات کو تخلیق کر دیتا ہے۔ اور تیسری گرہ کب کھلتی ہے؟ جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حدیثیں ہیں، کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جن کی بات ہے، جن شیطان کی بات ہے۔ شیطان کوئی مخلوق نہیں اللہ نے پیدا کی، شیطان ایک جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے اور وہ جنوں میں بھی ہے۔ تو ان دونوں کی پناہ میں ہم کیسے آئیں گے؟ جب ہم صبح اٹھ کر
پھر آپ 3 بار پڑھیں اخلاص فلق ناس، صبح فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد۔ آپ اندھیروں کے شر سے بھی بچ گئے۔ نماز لازمی ہے، یہ بات یاد رکھنا، نماز کے بغیر جو مرضی کر لو تمہارا حصار نہیں بنے گا، یہ لانچر ہے، یہ توپ ہے، توپ، باقی دعائیں وہ گولا ہے، اس میں آپ لانچ کریں گے تو وہ جائے گی۔ نماز کے بغیر جو مرضی کر لو، جو عمل کر لو، قبول ہی کوئی نہیں، کوئی عمل بے نمازی کا قبول ہی نہیں، کیونکہ نماز فرض عین ہے، اور فرض عین کا تارک اسلام میں ہوتا ہی نہیں، اس کا متبادل نہیں نا، حج کا ہے نا بدل ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کا کفارہ کر لو، ہے نا۔ لیکن نماز، باپ مر گیا، ماں مر گئی، پتہ ہے کہ ابو کے روزے رہتے ہیں فرض کے، وہ تم ان کی طرف سے رکھ سکتے ہو یا اس کا کفارہ کر سکتے ہو۔ اگر یہ پتہ ہے کہ ابو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اور نماز 2 بندوں کو معاف ہے، ایک پاگل کو اور ایک بے ہوش کو۔ اور پھر اللہ نے اپنی مدد کا جو طریقہ بتایا، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کرے ہم بن جائیں۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ میرے جیسے پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ایمان، تو پھر بھی ہمیں پکار کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہی کہہ رہا ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر پہلے کہا اور نماز۔ تو میں کہتا ہوں مجھے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ مجھ میں صبر ہے، ہوں ہی کچھ کرو سرکار، تو سی سرکار کے اندر اگے ہو تھاپڑی لوا، ہاں جی، تے میرے پیراں چ بہ، مینوں اس طرح سجدہ کر جس طرح رب کرنا ہے، پھر اللہ تجھے اپنی عزت، اللہ کو تو سجدہ کرے گا تو عزتیں پائے گا، تو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ نہیں جی، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ ایک ہی ہے، اس سے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت ہو قیامت تک کے لیے، ایک سجدے کا انکار۔ میں کتنے سجدے، مجھے مدد مانگنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے نا، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، مقروض ہو گئے ہو، جو بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر وعدہ کرنے کے لیے اس نے 5 وقت اپنے بندوں کی ڈپٹی لگائی، حیا، تو غافل ہے، کام میں لگا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے 5 وقت بلاوے کے لیے تیرے کانوں تک آواز آتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، کون بلا رہا ہے تجھے؟ یہ اللہ کی ندا ہے، اللہ پکار رہا ہے تجھے، حیا آ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف۔ کیا معنی فلاح کا؟ دونوں جہان کی کامیابی میں اللہ دوں گا۔ تو جا کے ملنگوں کو کہتا سرکار دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں، جس کو اپنا پتہ نہیں، جو تجھے کامیاب کرنے والا بلا رہا ہے تجھے، حیا آ۔ اور اللہ جھوٹے وعدے نعوذ باللہ نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا؟ تو لیکن میں کیا، مجھے تویز دیو کوئی سرکار، ہاں جی، سرکار بھی کاغذ تھے، پتہ نہیں نام، ایسے تویز کھلتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں، ایسے لکیریں ڈالی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے کو قرآن کیا، اتنی توہین امیز انداز سے لکھی ہوتی ہے، پھر وہ جو اعداد میں لکھتے ہیں جب اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اتنی غلط باتیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں اس میں، وہ تو لکھا ہوا نا 1 2 3 جو بھی ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ اتنی غلط، کوئی فرشتوں سے مدد مانگی ہوتی ہے، کوئی غیر اللہ سے مانگی ہوتی ہے، جی تو مدد کے لائق تو کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کو بولا تم نے؟ ہاں جی، تم نے نماز میں کس کو بولا ہے؟ ہی بولا یا بی بولا ہے؟ معنی کیا بنتا ہے اس کا؟ جاؤ گرامر سے پوچھو، بڑے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مانگنا بھی عبادت ہے، التجا کرنا بھی عبادت ہے، درود شریف بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ بھی مانگنا ہے،
اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے میرا اللہ کہ تم یہ مجھے کہو، اللہ کہ تیری اوقات کیا ہے نبی کے مقابلے میں؟ کوئی ہے؟ تو جوتے کے برابر بھی نہیں ہے نبی کے، لیکن تجھے میں اللہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کے لیے درود پڑھا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، کہ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے جیسا بندہ اللہ کے التجا کرتا ہے دعا، اس کو کہتے ہیں پکارنا، جو میں جنے کھنے کو پکارتا پھرتا ہوں۔ نماز میں عہد کرتا ہوں کہ تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، باہر جھنڈے سے مدد، گھوڑے سے مدد، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ کمالیہ کے اندر ایک مزار ہے، اللہ معاف فرمائے، شرم آئے گی یہاں وہ بات کرتے ہوئے، جا کر دیکھو۔ اب ان کو تھوڑی سی حیا، وہ بھی سوشل میڈیا کی مہربانی، انہوں نے وہ فلمیں بنا کر دکھائی تو انہوں نے اب وہ چھپا لی چیزیں، اتنی گندہ کام ہوتے تھے وہاں پر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لوگ دھمالے ڈال رہے ہیں، گھر میں کسی کی غیر نظر پڑ جائے تو قتل کرنے کو آ جاتے ہو، وہاں جا کر سر ننگے دھمالے ڈال رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین تھوڑی تھا، یہ تو با حیاؤں کا دین ہے، بے حیاؤں کا دین تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس میں حیا نہیں وہ کچھ بھی جو مرضی کرتا پھرے۔ تو ہمارا تو بڑا باادب، بڑا پاکیزہ دین ہے۔ ہمارے محمد جس صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ جو کہے گا وہ میری بات کہے گا، یہ اللہ نے ان کو اتھارٹی کی قیامت تک کے لیے۔ جو اس کے بارے میں دل میں تنگی لائے گا، دل میں